پچھلی دفعہ میں نے بات کی الکندی کے حوالے سے، الفارابی کے حوالے سے، ابن سینا کے حوالے سے اور الغزالی کے حوالے سے۔ یہ سب جو ڈبیٹ تھی، یہ سب جو ڈسکشن تھی، یہ سب جو بحث و مباحثہ تھا، یہ بنیادی طور پہ بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کی پیداوار تھی۔ اور جو نیو پلیٹونک اور ایرسٹوٹولین فلسفی جو عرب دنیا کے اندر آئی ترجموں کے نتیجے میں، وہ تقریباً الغزالی کی تنقید کے بعد عرب دنیا میں کم سے کم یعنی مڈل ایسٹ میں کم سے کم بتدریج ختم ہوتی چلے گی۔ وجہ بنیادی یہ تھی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا الغزالی کی تنقید کے نتیجے میں کہ وہ لوگ جو کہ فلاسفرز ہیں، یعنی کہ جو ارسطو اور افلاطون کے نقطہ نظر کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی حوالے سے اسلام کے دائرے سے لوگوں کو باہر لے کر جا رہے ہیں۔ اس تنقید کے بعد آہستہ آہستہ جو نیو پلیٹونک اور ایرسٹوٹولین ٹریڈیشن تھا وہ عرب دنیا میں ختم ہوتا چلا گیا، اور عرب دنیا کی توجہ جو ہے وہ مسٹسزم یا صوفیزم کی طرف ہوتی چلی گئی۔ مگر ایک ایکسیپشن ضرور تھی، ایک ایسی جگہ ضرور تھی کہ جہاں پہ یہ نیو پلیٹونک اور ایرسٹوٹولین ٹریڈیشن جو ہے وہ قائم تھا، اور وہ جگہ تھی الاندلس یعنی کہ اسلامک اسپین۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امید ڈائنسٹی جب عباسد انقلاب کے نتیجے میں ختم ہو گئی تو اس کا ایک حصہ بہرحال وہ کہ جو اسپین میں تھا وہ قائم رہا۔ اب نیو پلیٹونک فلسفی جو تھی وہ بنیادی طور پہ یا ایرسٹوٹولین فلسفی جو تھی وہ اسپین میں قائم ضرور رہی، مگر مڈل ایسٹ میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ الاندلس میں یعنی کہ اسلامک اسپین میں ایک ایسے فرد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے شاید مسلم تاریخ پر تو اتنا اثر نہیں چھوڑا، مگر یورپین تاریخ اور خاص طور پہ جدید یورپین تاریخ کے کی سوچ کے وہ ایک بانی سمجھے جاتے ہیں۔ میری مراد ہے ابن رشد سے، جن کی پیدائش ہوئی 1126 میں اور وفات ہوئی 1198 میں۔ وہ بنیادی طور پہ الموہاد جو ڈائنسٹی ہے اس کے تحت ایک قاضی بھی رہے، مالکی جو فقہ ہے اس سے ان کا تعلق تھا۔ ابن باجہ نے ان کو کافی انفلوئنس کیا، متاثر کیا۔ ان کی زندگی بھر یہ کوشش تھی کہ ارسطاٹل کی سوچ یعنی ارسطو کی سوچ کو اور اسلامک سوچ کو اکٹھا کیا جائے، اس کا ایک سنتھسس پیش کیا جائے۔ ان کا جب لاطینی زبان کے اندر ترجمہ ہوا تو ابن رشد سے ان کا نام بن گیا ایورویس، جس سے کہ مزید آگے وہ لوگ پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو ایورویسٹ کہتے تھے، یعنی وہ کہ جو ابن رشد کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے، اس کو اپنا استاد سمجھتے تھے۔ سب سے دلچسپ بات تو شاید یہ ہے کہ ابن رشد کا جو سب سے بڑا اثر تھا وہ مسلم سوچ پر نہیں ہوا، مسلمانوں پر نہیں ہوا، بلکہ وہ یورپ کے سماج پر ہوا۔ ابن رشد نے ایرسٹاٹل کا جو ترجمہ کیا اسی کے نتیجے میں بنیادی طور پہ یورپ کے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے وہ دوبارہ سے ایرسٹاٹل سے واقف ہوئے۔ عجیب سی بات ہے مگر حقیقت تاریخ میں یہی ہے کہ سوائے بوئیتھیس کے ورکس کے لاجک پہ جو ایرسٹاٹل کے چند اس نے ترجمے وغیرہ کیے، اس کے علاوہ جو لیٹن دنیا تھی، جو ویسٹرن رومن کیتھولک چرچ کے ماتحت دنیا تھی، وہ ایرسٹاٹل کے بارے میں بہت کم جانتے تھے۔ ایرسٹاٹل کے جو زیادہ تر ورکس تھے ان کا لیٹن زبان کے اندر ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، جرمن یا انگلش یا فرینچ کے اندر تو دور کی بات۔ لہٰذا ایرسٹاٹل کے بیشتر جو تحریریں تھیں ان سے یورپ کے جو سوچنے لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے وہ متعارف نہیں تھے۔ ان کو متعارف کرانے والا شخص تھا ابن رشد۔ یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ مراکش کے جو خلیفہ تھے یوسف یعقوب، وہ خود فلسفہ پڑھتے تھے اور ان کو اس چیز میں دلچسپی تھی کہ ارسطو کے جو مختلف ورکس ہیں ان کے کئی مختلف ترجمے ملتے ہیں، اور ایک ترجمہ جو ہے وہ دوسرے ترجمے سے جو ہے متضاد ہے، وہ ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کسی ایک فرد کا کام ہے۔
لہٰذا انہوں نے ابن رشد کو منتخب کیا کہ تمام ترجموں کو پڑھا جائے اور جو ایرسٹوٹل کا درست ترجمہ ہے وہ درست ترجمہ کیا۔ ابن رشد نے یہ کیا، تمام ایرسٹوٹل کے جو مختلف ترجمے تھے ان کو پڑھا، ان کو سارٹ آؤٹ کیا، ان کو دیکھا کہ کون سا درست ہے، کون سا غلط ہے، کون سا جو ہے وہ ایرسٹوٹل کے قریب ہے اور کون سا جو ہے اس میں مترجم نے اپنی غلطیاں، اپنی سوچ شامل کی۔ اس سلسلے میں ابن رشد نے اس پہ کامنٹری لکھی، ایرسٹوٹل کے ورکس پہ کامنٹری لکھی۔ کچھ تو بہت شارٹ کامنٹریز تھیں، کچھ مڈل لیول کامنٹریز تھیں اور کچھ لانگ کامنٹریز تھیں۔ یہ جو لانگ کامنٹریز تھیں جس میں تفصیل سے لکھا گیا تھا، اس میں ابن رشد نے نہ صرف ایرسٹوٹل کے نقطہ نظر کو بیان کیا، سمجھایا آسان لفظوں میں، بلکہ اس میں مزید ابن رشد نے اپنے خیالات کا اضافہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک، یعنی کہ ابن رشد کے لکھنے تک، بہت سارے ایسے خیالات جو کہ ایرسٹوٹل کے نہیں تھے، ان کو جب ترجمہ کیا تو ایرسٹوٹل کے نام پر ترجمہ کر دیا۔ مثال کے طور پہ پلوٹائنس کا جو نیو پلیٹونک نقطہ نظر تھا، اس کا جب عربز نے ترجمہ کیا تو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہ پلوٹائنس کے خیال ہے، بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بھی ایرسٹوٹل کی سوچ ہے۔ لہٰذا ایرسٹو کی جو سوچ جو مسلمانوں میں اس وقت تک پائی جاتی تھی، وہ ارسطو کی سوچ اور پلیٹو اور نیو پلیٹونک سوچ، تینوں چیزوں کو مکس کر کے پائی جاتی تھی۔ ان کے درمیان جو ڈفرنسز تھے ان کے حوالے سے عرب دنیا ابھی تک مکمل طور پہ نہ ان کو سمجھتی تھی نہ جانتی تھی۔ ابن رشد نے عربی میں لکھا، اس عربک ترجمے کا جب مزید لیٹن لینگویج کے اندر ترجمہ ہوا تو 12ویں صدی میں اور 13ویں صدی میں ایرسٹوٹل کے تقریباً جو مکمل ورکس تھے وہ یورپین انٹلیکچوئلز کے سامنے آئے، وہ ان کو پڑھ سکتے تھے، ان کو سمجھ سکتے تھے۔ یعنی کہ بنیادی طور پہ 12ویں 13ویں صدی میں یورپینز نے ایرسٹوٹل کو ری ڈسکور کیا اور یہ ری ڈسکوری ابن رشد کے ذریعے ہوئی۔ اسی وجہ سے سینٹ تھامس اکوائنس جیسے لوگ اور مختلف لوگ جو 13ویں صدی میں لکھ رہے تھے، وہ ابن رشد کو، ایویرویس کو، یعنی کہ ایک اہم کامنٹیٹر سمجھتے تھے اور اس کے حوالے سے جب لکھتے تھے تو اس کو لقب دیا دی کامنٹیٹر، یعنی وہ شخص جو کہ ایرسٹوٹل پر کامنٹ کرے۔ ابن رشد خود ایرسٹوٹل کو اتنا عظیم فلاسفر سمجھتے تھے کہ جب وہ ایرسٹوٹل کے بارے میں لکھتے تھے تو وہ لقب دیا کرتے تھے ایرسٹوٹل کو دی فلاسفر۔ لہٰذا 12ویں اور 13ویں صدی میں جو اکثر آپ کو ورکس ملیں گے اس میں دی کامنٹیٹر اور دی فلاسفر کا لفظ ضرور استعمال ہوگا، اور اس سے مراد کس سے ہے؟ ابن رشد سے ہے اور ارسطو سے ہے۔ اس ترجمے کے نتیجے میں اسکولاسٹسزم کا جو ٹریڈیشن تھا، جو آلریڈی قائم ہوتا چلا جا رہا تھا، اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، بلکہ یورپین ہسٹورینز یہ خود کہتے ہیں کہ ابن رشد جو ہے is one of the founding fathers of secular thought in Western Europe، یعنی دونوں اسکولاسٹک ٹریڈیشن جس سے اسکالرشپ کا لفظ نکلتا ہے اور سیکولر ٹریڈیشن، دونوں کے اوپر ابن رشد کا ایک گہرا اور کلیدی اثر رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا کہ الغزالی نے جو تنقید کی فلاسفرز پر، جس کا نام تھا دی انکوہرنس آف دا فلاسفرز، اس میں الغزالی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو اسلام کے دائرے سے دور لے جا رہے ہیں۔ ابن رشد نے پھر اس پورے نقطہ نظر کا جواب دیا، یعنی کہ الغزالی کا جواب دیا۔ ابن رشد نے کتاب لکھی دی انکوہرنس آف دی انکوہرنس، جو کہ الغزالی کا جواب۔ اس کتاب میں ابن رشد نے جہاں الغزالی پر ایک نقطہ نظر سے تنقید کی، تو دوسرا نقطہ نظر سے انہوں نے ابن سینا پر اور الفارابی پر بھی تنقید کی۔ ان کی تنقید کا نشانہ یہ تھا کہ ابن سینا نے اور الفارابی نے بہت سارا ایسا ایلیمنٹ جو کہ
अरिस्टोटल से ताल्लुक ही नहीं रखता था, प्लेटो या नियो प्लेटोनिक सोच से ताल्लुक रखता था, उसको एरिस्टोटल बनाकर लोगों के सामने पेश किया। यानी कि एरिस्टोटल की ओरिजिनल जो सोच है, अरस्तु की जो अपनी सोच है, उसको डिस्टॉर्ट किया। लिहाजा अल गजाली जब इब्ने सीना पर तनकीद करते हैं तो वो तनकीद नियो प्लेटोनिक सोच पर कर रहे हैं, अरिस्टोटल पर तो तनकीद कर ही नहीं रहे, क्योंकि जिन चीज़ों पर वो तनकीद कर रहे हैं वो चीज़ें हैं कि जो कि अरिस्टोटल ने कही ही नहीं। इब्ने रुश्द ये चाहते थे कि ये जो नियो प्लेटोनिक बायसेस हैं, जो गलत तर्जुमे हुए हैं, इनको अरिस्टोटल की सोच से बाहर निकाला जाए, अलहदा किया जाए और प्योर जो अरिस्टोटल ने खुद कहा है उसको रिस्टोर किया जाए। और उसको रिस्टोर करने के नतीजे में इब्ने रुश्द ये चाहते थे कि अशाराइट फिलॉसफी का जवाब दिया जाए, या लिहाजा किताब अल कश्फ जो इब्ने रुश्द ने लिखी उसमें उनकी यही कोशिश थी कि वो अशाराइट फिलॉसफी का जवाब दिए। अब आपको याद होगा कि अशाराइट फिलॉसफी और जो थियोलॉजिकल नुक्ता नज़र था, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स का नुक्ता नज़र था, वो ये था कि ये जो फ़लसफ़े का पूरा एक तसलसल है, ये बुनियादी तौर पे इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस चीज़ का जवाब इब्ने रुश्द ने फसल अल मक़ल में दिया, यानी फेथ एंड रीज़न, इन दोनों का क्या ताल्लुक़, क्या रिश्ता है, इस किताब में इब्ने रुश्द ने इसका जवाब दिया। इब्ने रुश्द ने यह कहा, द ट्रूथ विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द ट्रूथ। सच जो है वो कभी भी सच के मुतजाद नहीं हो सकता। जो फ़लसफ़े के हवाले से, फ़लसफ़े के मेथड से हम इस दुनिया के बारे में सच जान चुके हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, वही हकीकतें, वही सच हमें अपने दीन से, इस्लाम से, कुरान मजीद से भी मिल रहा है। लिहाजा वो दो एक दूसरे के मुतजाद कैसे हो सकते हैं। फिलॉसफी जो है, फ़लसफ़ा जो है, वो एक मुख्तलिफ रास्ता है उसी हकीकत, उसी सच पर पहुंचने के लिए जो हमें कुरान मजीद में मिलता है, दोनों चीज़ों में। लिहाजा कोई तजाद नहीं, सिर्फ उसकी तलाश का रास्ता मुख्तलिफ है। यानी कि अगर ये दो मुख्तलिफ रास्ते एक ही सच तक पहुंच रहे हैं तो हम इनको मुतजाद नहीं समझ सकते, बल्कि सिर्फ ये समझ सकते हैं कि रिलीजन या फिलॉसफी, दीन या फ़लसफ़ा जो है वो हमें एक ही हकीकत की तरफ लेकर जा रहा है, मगर मुख्तलिफ रास्तों से। दीन जो है वो चीज़ों को इस हवाले से पेश करता है कि जो कोई भी इंसान समझ सके, चाहे उसकी फ़िलॉसफी में ट्रेनिंग हो, तारीख़ में ट्रेनिंग हो, साइंस में ट्रेनिंग हो या ना हो, हर इंसान जो है वो दीन की हकीकत को, सच्चाई को समझ सकता है। दीन जो है वो फेथ पर बेस्ड है, लिहाजा उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम किसी साइंटिफिक ट्रूथ को या जिस तरह से हम किसी फिलोसॉफिकल ट्रूथ को ट्रीट करते हैं। मिसाल के तौर पे फ़लसफ़े में अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इनर्शिया क्या है, फोर्स क्या है, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट वगैरह बना सकते हैं। उसको समझने के लिए, मादे को समझने के लिए हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स बना सकते हैं, पूरा एल्केमी का एक ट्रेडिशन है। मगर दीन को समझने के लिए आप एक्सपेरिमेंट का सहारा नहीं ले सकते, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको यकीन होना चाहिए। दूसरा ये कि कुरान मजीद को समझने के लिए एक तो आप उसको, ज़ाहिरी बात है जब आप पढ़ेंगे तो उसके अपने लफ्ज़ी मायने हैं, मगर इब्ने रुश्द का ये कहना था कि उसके जो लफ्ज़ी मायने हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सतह है कुरान मजीद की, बल्कि कुरान मजीद की आयतों की और कुरान मजीद के अंदर जो लिखा गया है, जो रिवील किया गया, उसकी कई लेवल्स हैं, कई सतहें हैं। और उसकी गहराई में पहुंचने के लिए, उसकी बुनियाद तक पहुंचने के लिए हमें अक्ल की सहारे की ज़रूरत है। अक्ल जो है यानी रीज़न जो है वो हमें मदद देता है कि हम कुरान मजीद की जो गहराई है उसको समझ सकें। इस तसव्वुर को बाद में वो लोग जो कि इब्ने रुश्द के फॉलोअर्स थे मगर क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इब्ने रुश्द को पढ़ा और अगरचे वो मज़हबी एतबार से इब्ने रुश्द से मुतासिर नहीं थे, मगर फ़लसफ़े के एतबार से वो इब्ने रुश्द को अपना उस्ताद समझते थे। इनको कहा जाता है लैटिन एवेरोइस्ट्स। वो लोग जो कि क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, लैटिन ज़बान लिखते पढ़ते थे, मगर इब्ने रुश्द को अपना उस्ताद समझते थे।
انہوں نے اسی تصور کو مزید آگے جب بڑھایا تو انہوں نے اس کا نام دیا دا ڈبل ٹروتھ تھیوری، یعنی ایک سچائی جو کہ آپ کو مذہب سے ملتی ہے اور دوسری سچائی جو کہ آپ کو فلسفے سے ملتی ہے۔ دو سچائیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، متضاد نہیں ہیں، مگر ان کا جو رستہ ہے، ان کا جو پاتھ ہے، اس تک پہنچنے کا جو پاتھ ہے وہ مختلف ہے۔